اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ الفطر۔ تو زکوٰۃ الفطر کیا چیز ہے یہ ہم لیتے ہیں۔ آج کا ٹاپک زکوٰۃ الفطر ہے۔ زکوٰۃ الفطر کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے نکالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد جو ہے زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ اس کو عید کی نماز سے 1-2 دن میکزیمم پہلے جو ہے دیا جا سکتا ہے، بگننگ آف رمضان میں، یا میکزیمم جو ہے اس کو 3 days پہلے بھی الاؤ کیا ہے اسکالرز نے، لیکن اس سے پہلے نہیں، انہیں رمضان کے بگننگ میں یا 1 ہفتہ پہلے جو ہے یہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ الفطر جس کو فطرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عام اس زبان میں جو ہے فطرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ پلر آف اسلام ہے، رکن ہے، اور زکوٰۃ صرف زکوٰۃ جو ہے وہ پلر آف اسلام ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، یعنی جس کے پاس پرٹیکولر اماؤنٹ آف جو ہے مال یا سونا یا زیور یا کچھ جو ہے اس کے ایسیٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ہے۔ یہ صرف مالدار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر مسلمان، بچہ، بوڑھا، مرد، غلام، آزاد، سب کے اوپر جس کے گھر میں اپنے اور اپنی فیملی کے لیے 1 دن کا کھانا اس سے زیادہ ہے، یعنی 1 دن اس کی پوری فیملی کھا لے، اس سے زیادہ اس کے پاس اگر کھانا بچ جاتا ہے تو ہر مسلمان کو یہ زکوٰۃ الفطر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے نصاب شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر از ڈفرنٹ فرام زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا مقصد یہ ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر کا کیا مقصد ہے، یعنی زکوٰۃ الفطر کیوں نکالا جاتا ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، یعنی 2 مقصد ہے اس کے۔ نمبر 1 یہ کہ رمضان میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پورے پرفیکٹ روزے رکھے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جیسے روزے میں کبھی کوئی غلط بات کہہ دی، کبھی غصے میں آ گئے، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی غیبت کر دی، یا کوئی اور اس طرح کا جو ہے کمی کوتاہی آ جاتی ہے، تو زکوٰۃ الفطر ان کمی کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، یہ ایک مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان غریب جو ہے وہ عید منائے اور کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو یہ 2 مقاصد ہوتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے۔ دس از ڈفرنٹ فرام زکوٰۃ۔ اسی وجہ سے رمضان کی عید کو عید الفطر بھی جو ہے کہا جاتا ہے۔ یہ کب دیا جائے گا؟ یہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا۔ بعد میں جو بھی دیں گے وہ نارمل صدقہ میں آئے گا، زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ہر ایک کو دینا ہے جس کے پاس اناج ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو دینا ہے۔ اب یہ دینا کس کی ذمہ داری ہے، یعنی کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ ہیڈ آف دا فیملی کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہیڈ آف دا فیملی کی ذمہ داری ہے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، تو ایک آدمی یا فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جس کے انڈر جن کا خرچ ہے، یعنی وہ ہیڈ آف دا فیملی جس کے انڈر جن کا خرچ ہے، جس کو وہ فیڈ کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری میں ہے، جیسے اس کے بیوی، اس کے بچے،
گھر میں رہنے والے غلام، سب ہر ایک کے بہاف پر وہ کیا کرے گا؟ زکات الفطر دے گا۔ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، کیا اس کے اوپر زکات الفطر ہے؟ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، یعنی اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی بچہ ہونے والا ہے، تو اس پر زکات الفطر واجب نہیں ہے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے، تو اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن obligatory نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور زندہ کے اوپر زکات الفطر ہے، مردوں کے اوپر زکات الفطر نہیں ہے، یعنی جو لوگ گزر چکے، جن کا انتقال ہو چکا، ان کے اوپر زکات الفطر نہیں ہے، ان کی طرف سے زکات الفطر نہیں دیا جائے گا۔ زکات الفطر اب یہ تو کلیئر ہے کہ کب دینا ہے، عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، 2 دن یا میکسیمم 3 دن پہلے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کے لیے دینا ہے؟ ہر ایک کے پاس جس کے گھر میں اناج ہے، اپنے پوری فیملی کو فیڈ کرنے، یعنی ایک دن فیڈ کرنے کے بعد جتنا زیادہ اس کے پاس جو ہے، اگر زیادہ جو ہے اس کے پاس اناج ہے تو پھر وہ زکات الفطر دے گا۔ پھر کون دے گا یہ بھی کلیئر ہے، کس کے بہاف پہ دیں گے یہ بھی کلیئر ہے، دین کیا دیں گے؟ زکات الفطر اسٹیپل فوڈ دینا ہے۔ واٹ از اسٹیپل فوڈ؟ یعنی اہم کھانا جو ڈیلی روٹین میں ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے غذا کا اہم حصہ ہے۔ ہم ڈیلی کیا کھاتے ہیں؟ اب آپ خود سوچئے کہ آپ ڈیلی کیا کھاتے ہیں؟ روٹی، چاول، یہ مین حصہ ہے ہمارے میل کا، رائٹ؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ان کا اسٹیپل فوڈ بارلی، کھجور، پنیر، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ ایز زکات الفطر یہ چیزیں دیتے تھے۔ تو جو بھی آپ کے ایریے میں غذا کا اہم حصہ ہے، جو لوگ عام طور سے کھا سکتے ہیں، عید منا سکتے ہیں، وہ دیجئے۔ جیسے چاول ہے، اب آپ دیکھیے کیا کھاتے ہیں آپ کے ایریا میں، چاول ہے، گیہوں ہے، چنا ہے، پاستا ہے، جوار ہے، گوشت ہے، فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی چیز ہونا چاہیے جو ان کی غذا کا عام حصہ ہے، وہ کھائے، ایسا نہ ہو کہ ان کو عجیب لگے۔ جیسے کچھ ایریاز ہے وہاں پر پنیر نہیں کھایا جاتا، آپ اگر پنیر دیں گے تو عجیب لگے گا۔ کچھ ایریاز ہے جہاں پر کھجور نہیں کھائے جاتے زیادہ، تو ان کو عجیب لگے گا۔ تو یہ چیز دیجئے جو وہ کھاتے ہیں۔ صحابہ کے لیے تو کھجور ایک پورا میل ہوتا تھا، تو اب انڈیا اور پاکستان میں یا ہمارے ایریاز میں اگر ہم دیکھیں گے، کھجور ایک بھی کھانا بعض لوگوں کو مشکل ہے، اور ایک جو ہے کچھ کھجور اگر وہ کھا لیں تو گرمی ہو جاتی ہے، وہ پورا میل نہیں ہوتا۔ تو جو اسٹیپل فوڈ ہے، جو غذا کا اہم حصہ ہے، وہ زکات الفطر دیا جائے گا۔ اچھا، جو غذا کا مین حصہ ہے وہ زکات الفطر دیا جائے گا۔ آپ جیسے شوگر ہے یا پتی ہے، چائے کی پتی، یہ ساری چیزیں غذا کا اہم حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ ایز اے زکات الفطر نہیں دیا جا سکتا۔ زکات الفطر کتنا دینا ہے، اس میں بھی جو ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ ایک اماؤنٹ بتا دیجئے، آپ ایک ویٹ بتا دیجئے، آپ ایک کوانٹٹی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کی جو کوانٹٹی بتائی ہے وہ 1 سا بتائی ہے۔ 1 سا یعنی آپ جیسے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 2 ہاتھوں میں جیسے سکوپ کیا ہوا ہے نا، ویسے 4 سکوپس ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ ایگزیکٹلی اس میں دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، ویسے 4 سکوپس ہے، ٹھیک ہے۔ والیوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ویٹ میں نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو ویٹ میں نہیں بتایا ہے، والیوم میں بتایا ہے۔ تو اس کو علماء اکرام نے ایسٹیمیٹ کر ویٹ میں کیجیز میں بتایا ہے، جو 2 to 3 کیجیز کے بیچ میں ہوگا۔ تو اس کا ایوریج 2.5 لیا گیا ہے۔ اگر آپ 3 kg لے لیں ٹو بی آن سیفر سائڈ تو یہ بہتر ہوگا، لیکن آپ اگر ویٹ میں نہیں اسکوپ کر کے اس طرح جس طرح سا ہے اس طرح دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے آپ کو الگ الگ جگہ الگ الگ ویٹس ملیں گے، کیونکہ یہ سارے ایسٹیمیشنز ہیں، ٹھیک ہے، کہیں 2 kg، کہیں 2.5، کہیں 3، تو کنفیوژن ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو دیکھ کر، کیوں اس طرح جو ہے الگ الگ ویٹس دیے ہوئے ہیں، بیکاز اٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا وہ والیوم میں بتایا، ویٹ میں نہیں بتایا۔ تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سلائیڈ پہ 4 سکوپس جو ہے آپ کو جو بھی آپ دے رہے ہیں اس میں دینا ہے۔ پھر زکات الفطر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فوڈ ہونا ہے، منی نہیں ہونا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ کر جیسے اگر آپ کو ایک 2.5 یا 3 kg ویٹ ہے تو اس کا جتنا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ پیسے کیا کر دیتے ہیں، زکات الفطر میں دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقصد میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے
کہ ہر گھر میں عید ہونا ہے. اب اس کا صرف کھانا ہی آنا ہے, یعنی اگر جتنا اماؤنٹ ہوتا ہے اس اماؤنٹ کا کو کہیں اور نہیں اسپینڈ کر سکتے, یعنی اسکول فی میں اسپینڈ کر لیے یا کپڑوں میں اسپینڈ کر لیے یا گھر کا کچھ سامان لانے کے لیے اسپینڈ کر لیے, نہیں, یہ صرف فوڈ میں ہی دیا جا سکتا ہے. یہ منی میں یا کیش میں کوئی اور چیز کے اوپر ادر دین فوڈ نہیں اسپینڈ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ پیسے بھی دے رہے ہیں کہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس کا فوڈ ہی گیا. اب میں نے بتایا کہ فوڈ ہی دیا جا سکتا ہے, پیسے نہیں دیے جا سکتے, تو یہاں پر پھر ایک کنفیوژن آ جاتا ہے کہ لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی آرگنائزیشن کو یا ٹرسٹ وردی پرسن کو مال کی شکل میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ ہاں, اگر وہ آرگنائزیشن یا وہ ٹرسٹ وردی پرسن اس مال سے کھانے کا یا فوڈ کا انتظام کر رہے ہیں تو پھر دیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی آرگنائزیشن کو یا کوئی ٹرسٹ وردی پرسن کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ اس کا پھر جو ہے اناج یا پھر فوڈ لے کر جو ہے لوگوں میں ایز زکوٰۃ الفطر تقسیم کر رہے ہیں تو پھر ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ مال ادر دین فوڈ کوئی اور چیز کے اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتا, جیسے کپڑے دلانے میں یا اسکول فی پے کرنے میں یا گھر کا کوئی سامان لانے میں یا کوئی اور چیز میں نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب میں نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے ہی عید کے جو ہے زکوٰۃ الفطر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آرگنائزیشن کو آپ پہلے پے کر دیں, ٹھیک ہے, 1 ہفتہ پہلے, 10 دن پہلے, 15 دن پہلے, بھلے ہی مہینے پہلے, لیکن وہ آرگنائزیشن یا ٹرسٹ وردی پرسن کو آپ وہ مال دے رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کو 2-3 دن پہلے میکزیمم یا پھر عید کے قریب چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر کوئی ایریے میں مشکل ہے زکوٰۃ الفطر دینا, یعنی جیسے کہیں کچھ کنٹریز ایسے ہیں یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ الفطر لینے والا کوئی نہیں ہے یا پھر غریب تک پہنچنا مشکل ہے, تو اپنے ہوم لینڈ میں یا پھر کوئی اور ایسی کنٹری میں جہاں پر غریب آپ کو آسانی سے ملتے ہیں وہ وہاں پر زکوٰۃ الفطر پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن آپ کی عید کی نماز سے پہلے وہ ادا ہو جانا چاہیے. یہ ضروری ہے کیونکہ عید کی نماز اور ڈیز میں ڈفرنس آتا ہے. زکوٰۃ الفطر احسان جتا کر نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو لے رہا ہے وہ ہماری ایک آبلیگیٹری ڈیوٹی پوری کرنے میں مدد کر رہا ہے, تو ہنسی خوشی دینا چاہیے, بہت ہی ایسے دینا چاہیے جیسے آپ گفٹ دے رہے ہیں, اور ایسے دینا چاہیے جیسے آپ مطلب اس کا ہمارے اوپر احسان ہے, ہمارا لینے والے کے اوپر احسان نہیں, لیکن لینے والا ہمارے اوپر ہماری ایک ڈیوٹی پوری کر جو ہے احسان کر رہا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی جو ہے ڈفرنٹ پیکس ہوتے ہیں, لو کوالٹی کا چاول یا لو کوالٹی کے جو ہے گیہوں, ایسے نہیں, کیونکہ ہم گفٹ دے رہے ہیں, اچھے سے دے رہے ہیں, تو جو ہم کھاتے ہیں وہ اچھی طریقے سے, کیونکہ تحفہ جب دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں, بہت خوشی سے, اچھی کوالٹی کا, تو اس طرح جو ہے ہم کو دینا ہے. آئی ہوپ دس از کلیئر. اس میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے آپ. اگر آپ 1 ہفتہ پہلے اماؤنٹ بھیجا بھی دیے تو جو ریسپانسبل پرسن ہے, جس کو ریسپانسبلٹی دیے ہیں آپ, ان کو چاہیے کہ 2-3 دن پہلے ہی میکزیمم دیں. بس دیکھیے, قیمت میں نہیں دے سکتی, اس کی قیمت آپ بتائیے کہ میں دوں, قیمت میں نہیں دے سکتی کیونکہ ہر جگہ, پہلے تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا کھاتے ہیں, ہر جگہ کا اسٹیپل فوڈ کیا ہے, اٹ ڈفرز. تو آپ جو چیز کھاتے ہیں یا جو ایریے میں آپ دے رہے ہیں وہاں پہ اسٹیپل فوڈ کیا ہے, وہاں پر آپ دیکھیے. یہ میں آپ کو بتا دی کہ 4 اسکوپس ہے یہ, تو آپ کے پاس یہ 2.5 سے 3 کلو تک ہوگا. تو آپ چاول لیں گے تو الگ ہوگا, گیہوں لیں گے تو الگ ہوگا, جوار لے سکتے ہیں آپ, کارن لے سکتے ہیں, ایون پاستا لے سکتے ہیں آپ, اگر آپ کے ایریا میں پاستا کھایا جاتا ہے تو. دیکھیے, اگر پیسے دے رہے ہیں تو بھی یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ اس کا فوڈ ہی لیں گے. تو یہ آپ کا آبلیگیشن ہے, آپ کے اوپر آبلیگیٹری ہے, تو آپ پیسے مت دیجیے دینے والے کو, آپ اناج ہی دیجیے. ہاں, اب یہاں پر بند ہے نا, تو لاک ڈاؤن میں جو ہے اس کے لیے علماء اکرام نے کہا, ٹھیک ہے, مجھ سے یہ پوائنٹ اسکپ ہو گئی تھی, تو لاک ڈاؤن میں جو ہے اگر پہلے تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے, زکوٰۃ الفطر دینا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے لاک ڈاؤن میں بھی, اور اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو مجھے کانٹیکٹ کرے, میں اس کے لیے ارینج کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے, آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیں اور اپنے کنٹری میں جو ہے بہت ایزیلی اس کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے,
اور اگر آپ کوئی ایسی ایریا میں ہے یا آپ کی کوئی ایسی پرابلم ہے کہ آپ بینک ٹرانسفر نہیں کر سکتے، شاید آپ کے پاس وہ سہولت نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے اور آس پاس غریب نہیں ہے، تو علماء اکرام نے کہا ہے بیکاز یہ آج کا سچویشن ڈیفیکلٹ ہے، تو اس میں اگر پہلے تو کوشش کرنی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر کسی کو مشکل ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریے، میں کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن پھر بھی اگر مشکل ہو رہی ہے، شاید منی ٹرانسفر نہیں ہو رہا، واٹ ایور، اگر کسی طرح کی مشکل ہو رہی ہے تو علماء اکرام نے اس سچویشن میں اجازت دی ہے کہ آپ اس کو نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں، اور جیسے ہی آپ کو کوئی مل جاتا ہے، حالات درست ہو جاتا ہے، دے دیں. لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں جہاں رہی ہوں میرے آس پاس بھی مجھے بہت سارے لوگ مل رہے ہیں جس کو میں دے سکتی ہوں، اور ادر دین دیٹ میں اپنے کنٹری میں بھی بہت ایزیلی بہت سارے لوگوں کا میں نے کیا بھی ہے انتظام. تو اگر ہو جاتا ہے، اگر اتنا مشکل تو نہیں ہے الحمدللہ. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر یہاں پر سعودی عربیہ میں آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنی سٹی میں، اپنے کنٹری میں کر سکتے ہیں جہاں پر آپ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں کر دوں گی. نہیں، زکوٰۃ الفطر کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، ادا کرتے وقت کوئی نیت نہیں ہے، کوئی الفاظ نہیں ہے، اور ہر چیز کی نیت دل میں ہوتی ہے، کوئی نیت نہیں ہے اس کی. انفانٹس کا بھی دینا ہے، جی ہاں، جو بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا دینا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ضروری نہیں ہے، لیکن جو پیدا ہو جائے اس کا دینا ہے. جی، اگر کوئی بہت پہلے دے دیے ہیں تو وہ صدقے میں کاؤنٹ ہوگا. زکوٰۃ الفطر 2-3 دن پہلے ہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. زکوٰۃ الفطر سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہوم کنٹری میں دینا چاہیے یا پھر ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں دینا چاہیے. دیکھیے، پریفریبل یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہے وہاں پر دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس مستحق ہے، کیونکہ اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا رہتا ہے جو عید منا نہیں پا رہا ہے، یا جس کے پاس کوئی کمی ہے، یا جو غریب ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے بجائے اس کے کہ ہم دور بھیجیں. لیکن کچھ جگہ ایسے ہے جہاں پہ غریب نہیں ہے یا ملنا مشکل ہے، یا الحمدللہ سب کے پاس ہے اور ضرورت کہیں اور زیادہ ہے، تو اس کے پہلے آپ اپنے قریب دیکھیے ضرورت مند ہے کیا. تو اگر ضرورت مند ہے تو پھر جہاں ہے وہاں دینا پریفریبل ہے. لیکن اگر ضرورت مند نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو تو پھر آپ اپنے ہوم کنٹری بھیج دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں عید کی چیزیں لا کر دیے صدقہ کی نیت سے تو ادا ہوگی. دیکھیں، زکوٰۃ الفطر کی طرح ہی دینا ہے، فوڈ میں دینا ہے، کس طرح دینا ہے میں یہ پورا آپ کو بتا دی. اب عید کی چیزیں آئی ڈونٹ نو آپ عید کی چیزیں کیا لا کر دے رہے ہیں. زکوٰۃ الفطر اس طرح کھانے میں ہی ادا ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ مٹن دے سکتے ہیں، رائس دے سکتے ہیں، کھانے میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، گوشت ہے، چاول ہے، جو بھی کھانے پکانے کی چیزیں ہیں وہ اس اماؤنٹ میں، اس کوانٹٹی میں جو ہے آپ کو دینی ہے. 2-3